بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَمَن يَرْغَبُ عن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ اور کون ہے یرغب جو روگردانی کرے عن ملت ابراہیم ملت ابراہیم سے الا مگر من سفہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا۔ ایک قانون یاد رکھ کے کہ رغبہ کا صلہ جب عن آ جائے تو بمعنی اعراض کے ہوتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ روگردانی سے کیا جاتا ہے، اور جب رغبہ کا صلہ الا آ جائے تو بمعنی رجوع ہوگی، اور صفحہ نفسہ کا معنی ہے جعلها مہانتا ذلیلتا کذا فی روح المعانی، یعنی جس نے اپنے نفس کو ذلیل اور خوار کیا ہوا ہو یا ذلیل اور خوار رکھا ہو۔ بحر محیط لکھتے ہیں کہ صفحہ نفسہ کا معنی ہے خسرہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہو، یا صفحہ نفسہ کا معنی ہے حمق رأیہ، یعنی جس کے رائے احمقانہ ہو۔ بیوقوفانہ رائے سے تعبیر من صفحہ نفسہ سے کیا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کلی طور پر سراسر اخلاص پر مبنی ہے، توحید سے لبریز ہے، احکامات عقل اور فطرت کے موافق اور بہت سارے خوبیوں والا ملت ہے، جس سے اعراض وہی کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو خود بیوقوف بنایا ہو۔ کوئی سلیم الفطرت انسان، کوئی عقل مند بندہ ملت ابراہیمی سے انکاری نہیں ہو سکتا، اور اب ملت ابراہیمی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے داعی اور علمبردار ہے، قولاً بھی ہے اور فعلاً بھی ہے۔ اب جو لوگ بت پرستی، بد اخلاقی، بدعمالی، فسادات میں مبتلا ہے وہ ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے منتخب کیا ہے ان کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ ملت ابراہیمی ملت وحدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، اور فضیلت اور برتری کا حال یہ ہے کہ پورے عالم انسانیت کا پیشوا ہے۔ دنیا عالم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ صالح فی الآخرت کا معنی کامیاب ہے، اے فائز المرام، الصالح فی الآخرت الفائز۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرمان بردار ہو جا تو انہوں نے عرض کیا میں فرمان بردار ہوں رب العالمین کا۔ لفظ اسلمہ کا مادہ سین لام میم ہے، باب فعال سے اسلام مستعمل ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے فرمان بردار، حکم ماننا، حکم کے سامنے جھکنا، اور اس کا اسم فاعل مسلم جس کے جمع مسلمون یا مسلمون آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے وقت دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اولاد کے لیے دعا کی، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور فرمایا یہاں پر فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ سورہ انعام میں فرمایا انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ سورہ آل عمران میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض۔ اس طرح حجۃ الوداع کے آخری آیت جو نازل ہے قرآن کریم کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین مشترک اور نقطہ وحدت ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں وہ سب اپنے وقت میں اللہ کی نزدیک مقبول ترین شخصیات تھی، الہامی آسمانی تعلیمات سے منور اور معطر تھی۔ اب کوئی نام دے دے، دین موسوی، دین عیسوی وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت میں اسلام سب کی ہے جس کا حاصل اطاعت حق ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملت کا نام خصوصیت کے ساتھ اسلام تجویز کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امت مسلمہ ہے۔ امت مسلمہ رکھا ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم اپنے باپ کی دین پر قائم ہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئی ہے، جتنی بھی کتابیں اور شرائع نازل ہوئی ہے، ان سب کی روح اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اطاعت حق ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام دین اسلام ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور یہ وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی، یا بنی، اے میرے اولاد، میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس ہرگز نہ مرنا الا مگر اس حال میں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر وَوَصَّى بِهَا میں ہا ضمیر راجع ہے ملت کو، ملت ابراہیمی کو، اور یعقوب کا عطف ابراہیم پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی کہ ملت ابراہیمی پر قائم دائم رہو، اور ابراہیم علیہ السلام سب کا جد اعلیٰ ہے، اور یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کا جد اعلیٰ ہے۔ ان دونوں حضرات نے وفات کے وقت اپنی اپنی اولاد کو ملت اسلام پر قائم دائم رہنے کا حکم دیا تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں، روح المعانی نے لکھا ہے کہ قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الست تعلم ان یعقوب لما مات اوصى بنیہ بالیہودیہ،
نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرض الوفات میں وصیت کی یہودیت پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت قریب ہوا یعقوب علیہ السلام کو موت، تم اس وقت موجود تھے؟ اس وقت تو تم حاضر تھے، اس وقت تو تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا تصور بھی نہیں تھا کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، من بعدی یعنی من بعد موتی، میرے موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک، بولے کہ ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادا کے رب کی، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحد، وہی ایک معبود، اسی ایک معبود کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور سب اس کے فرمان بردار ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ تو ایک عظیم جماعت تھی جو گزر چکے ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کیا ہے، وَلَكُمْ، اور مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ہے ان کے کاموں کا۔ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک اولاد خود اپنے اعمال درست نہ کرے، اس طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہیں پڑے گا۔ یہودیوں، بے شک تم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج کل جو ہمارے سادات ہیں، اس نے بھی یہ کام شروع کیا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم پیر بابا کے اولاد ہیں، جو چاہے کرتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کا بوجھ قیامت کے دن، قیامت کے روز کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا، ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔